السلام علیکم۔ آج ہم اپنا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہود کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی ہم بہت تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اگر گئے بھی تو۔ یہ یہود کہتے تھے۔ دعویٰ کیا ہے اس کی حقیقت سمجھیے۔ اصول یہ ہے کہ جو آدمی دین حق پر قائم ہو، وہ اگر گناہ گار ہو اور ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنے بھی تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہود کا یہ کہنا کہ ہمیں آگ چند دن چھوئے گی جہنم کی، دراصل دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین موسوی ابدی ہے، یہ دین منسوخ نہیں ہوا اور ہم اس دین پر قائم ہیں جس کا یہ زمانہ ہے اور وہ ابدی ہے۔ یہ گویا ان کا دعویٰ فاسد ہے، فاسد بنیاد پر، کیونکہ یہ بات ہی غلط ہے کہ دین موسوی ابدی ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا۔ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ نہ تورات نے کیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، نہ دیگر انبیاء نے کیا، بلکہ انہی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جنہوں نے شریعت موسوی کو منسوخ کیا اور ایک نئی شریعت اور ایک نئی کتاب لے کر آئے، سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنہوں نے دین عیسوی کو بھی منسوخ کر دیا۔ تو یہود کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ ہم ابدی دین پر قائم ہیں، اس لیے ان کی یہ بات باطل ہے کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا۔ دیکھیے جی آیت، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ کے ہاں کوئی عہد لیا ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی اس کا میثاق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں صرف چند دن ہی رکھیں گے اور تم اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر نکل آؤ گے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی نسبت وہ بات کر رہے ہو جس کی کوئی علمی دلیل تمہارے پاس نہیں، یعنی اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی بنیاد تمہارے پاس نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہ ایسا ہوگا، یعنی تم جہنم میں کیوں نہیں رہو گے۔ اس آیت میں، یہ آیت نمبر 81 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ضابطہ کیا ہے۔ من کسب سیئۃ، جس شخص نے بھی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا۔ گھیرنے کا مطلب یہ کہ برائی ایسی اس پر غالب آئی کہ نیکی کا کوئی اثر بھی نہ رہا۔ یہ صورت صرف کفر میں ممکن ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے دل میں بھی ایسی جگہ نہیں رہتی جہاں نیکی رہ سکے۔ کفر خود ایک بڑا جرم ہے، اور پھر مزید بنا اس کے بعد جو بد عملی کی جائے، نافرمانی جو کفر پر اور کی جائے، وہ اور زیادہ اس کی برائی اور شناعت بڑھ جاتی ہے جب وہ کفر کے ساتھ ملتی ہے۔ تو گناہ کے گھیر لینے کا مطلب یہ کہ آدمی میں اچھائی کا اثر ایمان کی صورت میں بھی باقی نہ رہے اور اس کو اس کی خطا گھیر لے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ اور یہود اس ضابطے میں آتے ہیں کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے اور حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یہ لوگ اس طبقے میں داخل ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ کمائے اور ان کی خطاؤں نے ان کو گھیر لیا۔ تو مطلب یہ کہ تم لوگ ضرور جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔